السلام علیکم جی، میں ہوں محمد ظفیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ آپ سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو۔ اور خاص طور پہ آج ہم بات کر رہیں گے افغانستان کی صورتحال پہ، اور افغانستان سے آج سے 20 سال پہلے امریکہ افغانستان میں داخل ہوا اور دہشت گردی کے نام پہ اس نے افغانستان پہ وار کی، اور اس پورے خطے میں ایک جنگ کا عالم تھا۔ اور 20 سال پہلے جو امریکہ اس خطے میں داخل ہوا تھا، وہ پچھلے 3 مہینے کے اندر اس کو شکست ہوئی، اور آج افغانستان کے اوپر طالبان کا قبضہ ہے، طالبان کی حکومت ہے، اور وہاں کے جو افغانی حکومت کے صدر تھے اشرف غنی، وہ اس وقت افغانستان چھوڑ چکے ہیں، اور اس وقت ہر طرف یعنی کابل میں بھی طالبان داخل ہو چکے ہیں۔ اور طالبان نے جو اچھی بات انہوں نے کی وہ یہ کہ عام معافی کا اعلان کیا، اور عام معافی کے بعد وہ اب انٹر ہوئے ہیں کابل میں، اور باقی ایریاز تو انہوں نے فتح کر لیے تھے۔ آج کی یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس پہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا طالبان جو ہیں وہ اس سسٹم کو آگے لے کر کس طرح چلتے ہیں۔ ان کے معاہدے بھی ہوئے، ظاہر ہے اس معاہدے کے تحت 6 نکاتی معاہدہ تھا، اور معاہدہ کیا تھا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، چونکہ اس میں سے بہت ساری شقوں پہ انہوں نے عمل بھی کر لیا کہ اشرف غنی مستعفی ہوں گے، اور وہ مستعفی ہوں گے، کابل پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے واقعی میں حملہ نہیں کیا۔ کابل کے مضافات تک وہ آ چکے تھے، اور ان کا یہ ماننا ہے طالبان کی طرف سے جو ورژن آیا ہے کہ ہمیں چونکہ وہاں پہ سرکاری اہلکار جو حکومت کے تھے وہ اپنی پوزیشن چھوڑ چکے ہیں، چوری اور اس طرح کی جو خانہ جنگی ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں مجبوراً عام معافی کا اعلان کر کے یعنی کابل کے اندر انٹر ہونا پڑا۔ تو وہ اس وقت چونکہ چارج انہوں نے سنبھال لیا وہاں پہ۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جنگ بندی 6 مہینوں پر محیط ہوگی، 6 مہینے تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور انتقال اقتدار طالبان کی نگرانی میں ہی ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور قومی رہنماؤں اور قبائلی عمائدین کی نگرانی میں امن قائم کیا جائے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو 5ویں نمبر پہ، کہ وہاں کے ایریاز میں امن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور 6واں نکات تھا کہ تمام صوبائی حکومتیں طالبان کے سامنے تسلیم ہوں گی، اور ظاہر انہوں نے تسلیم کر لیا ان کو۔ اور اس میں امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ امن و امان کیا بحال ہو سکے گا وہاں پہ، اور طالبان اس امن و امان کی ذمہ داری، ظاہر اب وہ چارج انہوں نے سنبھال لیا تو ان کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ آپ جو انڈین فیکٹر ہے اس کو نہیں بھول سکتے، چونکہ انڈیا جس کو سپورٹ کر رہا تھا وہ نیریٹو تو اب بھی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ آج انڈین میڈیا کی چیخیں بھی اپنے، حالانکہ ان کا یوم آزادی تھا تو وہ بھول گئے، اور آج ان کو افغانستان ہی یاد رہا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغانستان میں صحیح معنوں میں امن و امان قائم ہو سکے گا، اور طالبان اس کا کنٹرول، جس طرح انہوں نے 3 مہینے کے اندر کنٹرول لے لیا، کیا امن و امان بھی اسی جلدی سے بحال کریں گے؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اس میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ اس طرف اگر ہم اس کی بات کریں افغانستان کی، تو وہاں پہ جو ان کی سینٹرل جیل ہے وہ بھی طالبان کے پاس ہے، اور وہ قیدی جو افغان کے طالبان کے لوگ تھے جن کو قید کیا ہوا تھا امریکہ نے، تو ظاہر ہے ان کا تبادلہ، ان کو بھی وہ باہر نکالیں گے، تو اب کنٹرول تمام ان کے پاس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ری ایکشن آئے گا، اور اس ری ایکشن سے جو پڑوسی ملک اور خاص طور پہ پاکستان کتنا متاثر ہوگا، پاکستان پہ اس کے اثرات کتنے پڑیں گے۔ گو کہ طالبان نے وہاں پہ تو عام معافی کا اعلان کیا، لیکن لوگ مائیگریٹ کرنے کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں اور مائیگریشن کے لیے تیار بھی ہیں، تو کیا پاکستان ہوسٹ کرے گا؟ اور پاکستان نے پہلے بھی مہاجرین کو ویلکم کیا ہے، اور ظاہر انٹرنیشنل لاء کے مطابق آپ کو اگر کسی ملک کے مہاجرین آپ کی بارڈر پہ آتے ہیں تو ان کو آپ ویلکم کرتے ہیں۔ طورخم بارڈر کو مکمل طور پہ اس وقت الرٹ کر دیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ تو پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی اس پہ؟ کل چونکہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، کل سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے وزیر اعظم پاکستان میں، اور اس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ اب پاکستان اگلا سٹیپ کیا کرے گا۔ اور اس میں خاص طور پہ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ چونکہ جو پاکستان کے حمایت یافتہ لوگ تھے اس میں سے کچھ لوگ تقریباً 10 کے لگ بھگ اہم رہنما جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور اس میں افغانستان کے تاجک رہنما صلاح الدین ربانی، یونس قانونی، احمد شاہ،
مسعود کے بھائی جو احمد ضیاء مسعود ہیں، وہ احمد ولی مسعود، ہزارہ رہنما استاد محقق کریم خلیلی، استاد عطا نور کے بیٹے خالد نور، اور افغان قومی اسمبلی کے اسپیکر رحمانی، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ دیر پہلے ہی پی آئی اے کی خصوصی پرواز سے پاکستان پہنچے ہیں، اور ان کو اسد عمر صاحب جو ہمارے اسد کیسر صاحب جو ہمارے اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے ان کو ریسیو کیا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا لائحہ عمل ہمارا کیا ہوگا، اور پاکستان اس کو کس طرح مینیج کرے گا۔ بڑی دو نیریٹو چل رہے ہیں، پاکستان کے عام عوام اور ایک جو عسکری بیلٹ ہے ہمارا، اور جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ اس کو بڑی فتح قرار دے رہے ہیں۔ عمران خان ہمارے پرائم منسٹر وہ بھی بارہا کہہ چکے تھے کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے، مذاکرات ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغانستان ٹلڈ ہوگا پاکستان کی طرف یا نہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب چونکہ جو پالیسی اور وہاں جو طالبان کی حکومت آئی ہے، اور وہ حکومت پاکستان کو کس طرح، یعنی کابل اور اسلام آباد قریب ہوتے ہیں یا نہیں، اور چونکہ امن و امان سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ ہماری پوری بارڈر جو ہے وہ اور پورا یہ بیلٹ ہمارا لگتا ہے، اس بیلٹ کو بچانا ہوگا، اور اس پہ اگر وہاں سے کچھ لوگ اس طرف آتے ہیں اور خانہ جنگی اگر سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے پاکستان کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ کل کا اجلاس بہت امپورٹنٹ ہے، اور کل کے اجلاس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ اس میں کیا چیزیں، ایجنڈا کیا ہوگا اور کیا ڈسکشن ہوئی، انسائٹس۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے کہ اس فتح کو، یعنی افغان طالبان کی جو فتح ہے اس کو یہاں پہ بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور کیا صحیح معنوں میں یہ فتح ہمارے لیے بھی فتح ہے یا نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، اور اگلے حصے میں پروگرام کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے جو پاکستان پہ اثرات کیا پڑیں گے، پاکستان کے کون کون سے ایریاز افیکٹس ہوں گے، اور اس سارے عمل سے جو عمران خان کہتے تھے، اور عمران خان کو طالبان خان بھی کہا گیا، کیا اس سوچ کا پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اس پہ۔ بہت شکریہ۔